بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سے سورہ النمل کی آیت نمبر 54 سے لے کر 58 تک تلاوت کی ہے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک اور جلیل القدر نبی حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران بن طارق تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں سارہ اور حجرہ سلام اللہ تعالیٰ تھے۔ گویا کہ یہ 3 نفوس السابقون الاولون کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے ساتھ از حد محبت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو یہ کہ آپ ان کے بھتیجے تھے، دوسرا آپ سب سے پہلے ان پر ایمان لائے، اور تیسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان کی بچپن سے پرورش کی۔ گویا کہ یہ آغوش خلیل میں رہ کر انہوں نے جب وہ دین ابراہیمی سے اپنے سینے کو منور فرمایا۔ ان کا جو علاقہ ہے وہ عراق کا دارالحکومت الخلافہ جو بغداد ہے وہ ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو علاقہ وہ ایک علاقہ بغداد شریف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کے نزدیک ایک جب وہ بحر مردار ہے جس کو بحر اردن بھی کہتے ہیں، اس بحر مردار کے ساتھ ساتھ کچھ آبادیاں ہیں جن میں سدوم اور امورا نام کی مشہور آبادیاں جو کہ اس علاقے کی مرکزی آبادیاں تھیں، ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جو پہلے انبیاء کرام بھیجے تھے، آخر میں اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ قوم از حد نافرمان اور ایسی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی کہ تاریخ عالم میں ان کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے اس قوم میں کچھ اخلاقی اور روحانی بیماریاں تھیں۔ ایک تو وہ لوگ قزاق تھے، یعنی کہ ڈاکو قسم کے لوگ تھے، جو بھی بندہ ان کے علاقے سے گزرتا تھا اس کا وہ مال بھی لوٹ لیتے تھے، اس کے کپڑے بھی اتار لیتے تھے، ہر چیز لوٹ کر اس کو مار پیٹ کر ننگا اپنے بستی سے بھگاتے تھے۔ اگر ان کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا تھا تو مہمان کو جب صبح ہوتی تھی تو اس کا سارا سامان گم ہو چکا ہوتا تھا، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے جوتے بھی وہ اتار لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر ایک اور بہت اخلاقی ایک گراوٹ والی ایک ایسی بیماری اور ایک ایسا مرض ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ جس کا نام لینا بھی ایک سلیم الفطرت انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ لواطت کرتے تھے، بدکاری اور یعنی کہ برے کام کرتے تھے، اور یہ وہ برا فعل ہے کہ ان کے جو پیشرو ہیں یعنی کہ قوم عاد ہے، قوم صالح علیہ السلام ہے اور قوم نوح علیہ السلام جو کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے توبہ برباد ہو چکے تھے، وہ یعنی کہ بری قومیں بھی اس برے فعل کی طرف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا کبھی ذہن تک نہیں گیا، لیکن یہ قوم اس برے فعل میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اور ان کی سرکشی کا حال یہ تھا کہ ایک بار اردن میں قادسالی پڑ گئی۔ یہ جو صدوم کے علاقے، صدوم اور امورا، یہ جو یعنی کہ قوم لوط کا جو علاقہ ہے یہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں پڑتا ہے۔ ایک بار اردن میں قادسالی پڑی تو ان لوگوں کے جو باغات تھے، جو علاقہ تھا بڑا سرسبز و شاداب تھا، بڑے باغات تھے، اور جو باغات تھے وہ بالکل یعنی کہ روڈ کے راستے کے ساتھ ساتھ جاتے تھے،
تو لوگ جو اردن کے تھے وہ جب اس طرف آتے تو ان کے باغوں سے کچھ پھل توڑ لیتے تھے کھانے کے لیے کاسالی کی وجہ سے. تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر یہی حال رہا تو یہ تمہارے باغ ہی ختم ہو جائیں گے. ان لوگوں نے آپس میں مشاورت کی کہ کیا کیا جائے جس کے ساتھ لوگوں کو روکا جائے. انہوں نے کہا ایک ہی راستہ ہے, جو بھی یعنی کہ بیرونی بندہ, ناآشنا بندہ جو اس دوم سے ہٹ کر باہر سے ہو, جو بھی بندہ ہمارے آ کر باغوں سے پھل توڑے گا اس کے ساتھ زبردستی غیر فطرتی کام کیا جائے گا اور اس کو گندا کر کے یہاں سے نکالا جائے گا. پہلے تو انہوں نے یہ کام فقیروں کو اور راہگیروں کو روکنے کے لیے کیا تھا, لیکن پھر یہ اس کام کے اس قدر رسیا اور عادی ہو گئے اور ان کو لواطت کی اس قدر بری عادت پڑ گئی کہ اپنی عورتوں سے بے نیاز ہو کر انہوں نے مردوں کے ساتھ ہی برے فعل کا یعنی کہ اپنے آپ کو عادی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ, کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت رانی کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم تجہلون, بلکہ تم تو ایک ایسی قوم ہو جو بہت ہی زیادہ نادان اور بے وقوف قوم ہے. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم. قوم کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا, بس ایک ہی جواب تھا, وہ کہتے تھے کہ آل لوط کو اس بستی سے نکالو. انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے بڑے پاک باز بنے بیٹھے ہیں. یعنی جب کوئی بندہ نمازی کسی عام دنیا دار بندے کو نماز کے لیے کہے نا, تو آگے سے دنیا دار بندے کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں ہوتا, بس ایک ہی تانا مارتا ہے, تک کے وجہ تو بڑا نمازی ہے. ایسے ہی وہ قوم لوط تھی, جب بھی لوط علیہ السلام ان کو اس برے فعل سے منع کرتے تھے تو وہ ایک ہی کہتے تھے ان کو یہاں سے نکالو, انہوں نے ہمارا سکھ سکون خراب کیا ہوا ہے, اور اگر ہم اتنے برے ہیں, اتنے ہم گندے لوگ ہیں, اور ہم کو یہ ہر آئے روز اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ اللہ کا عذاب آئے گا. اگر یہ اتنے ان کے پاک باز ہیں, اور وہ تو لوط علیہ السلام کو بس خوش ملا سمجھتے تھے, بس ہوائیاں مارتا ہے اور اس کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالو. انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک باز بنے بیٹھے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام یہاں پر تبلیغ کرتے رہے اور وہ لوگ اپنی اس برے فعل پر بزید رہے اور وہ کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اس واقعہ کا مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا. سورہ العنکبوت میں, یہ سورہ نمل ہے, سورہ العنکبوت میں, سورہ ہود میں, سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آد میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب لانے کا فیصلہ کیا, کیونکہ وہ لوگ بارہا حضرت لوط علیہ السلام کو عذاب کا تقاضا کر رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو ائتنا بعذاب اللہ ان کنتم من الصادقین, اگر تم سچے ہو تو پھر عذاب لے آؤ. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی, یا اللہ یہ لوگ اب اس برے فعل سے باز آنے والے نہیں ہیں, لہٰذا یا اللہ اس بری قوم کے بدلے میں میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو سنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت بشارت دینے کے لیے بیٹے کی فرشتوں کو بھیجا جب آپ کی عمر مبارک 100 سال کے نزدیک تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, اور انہوں نے بشارت جب دی تو آپ نے ان سے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون, اے اللہ کے فرشتوں کیا تمہارے آنے کی صرف ایک ہی غرض و غایت ہے کہ تم مجھے بشارت دینے آئے ہو؟ کیونکہ جو بشارت دینے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کی آنے کا انداز اور ہے, تمہارے چہرے سے وحشت ٹپک رہی ہے اور تمہارے اوپر یعنی کہ مجھے خوف آ رہا ہے جو تمہارا ظاہری حلیہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا ایک اور مشن بھی ہے, ہم ایک ظالم بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں. چونکہ اس بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے لوط علیہ السلام موجود تھے. جب فرشتوں نے ان کو بتایا کہ ہم یعنی کہ قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام, قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جھگڑنا شروع ہو گئے
کہ وہاں تو لوط بھی ہے اور لوط کے اہل خانہ بھی ہیں، کیا تم اس بستی کو تباہ کر دو گے؟ تو فرشتوں نے ان کو کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون کون رہتا ہے، ہم وہاں سے جو اپنے پاک باز بندے ہیں ان کو بچا لیں گے اور باقی ساری بستی کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر وہاں سے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی بشارت دینے کے بعد یہاں پر آئے، اور جب یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے میں وہ فرشتے آئے تو وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کو اپنے گھر دیکھا نا تو آپ تو اتنے پریشان ہو گئے اور آپ کا دل ان کے آنے سے اتنا تنگ ہوا کہ آج کہتے ہیں کہ آج کا دن تو بڑا تکلیف کا دن ہے، یعنی میری قوم تو پہلے ہی زناکاری کی مبتلا ہو چکی ہے اس برے فعل میں، اور جب میری قوم کو پتہ چلے گا کہ میرے مہمان اتنے خوبصورت ہیں پھر تو وہ میرے مہمانوں کی بے عزتی بھی کریں گے اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا بھی کریں گے۔ یہ یعنی کہ ان کے دل کی کیفیت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، اس نے جا کر مخبری کر دی اور جا کر قوم کو بتایا کہ ہمارے گھر میں لوط کے پاس تو بڑے خوبصورت ایسے نوجوان خوبصورت آئے ہیں جیسے خوبصورت نوجوان آج تک ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ قوم ساری بھاگتی بھاگتی حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے کے پاس آ گئی اور انہوں نے اپنے گھر کو یعنی کہ گھیرے میں لے لیا اور کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں او نادانو، بے شرمو، خوش حیا کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں سے تم برا سلوک نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اے لوط، ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ ہمارے کاموں میں تم دخل اندازی نہ کیا کرو، جو ہم چاہیں ہم ایسا کریں گے، ہم نے ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کرنا ہے۔ ان فرشتوں نے اپنا حال لوط علیہ السلام پر آشکارا نہیں کیا تھا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، وہ انسانی روپ میں آئے تھے اور ان کو انسانی روپ میں دے کر لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میرے مہمان ایسے ہیں جو اتنے خوبصورت ہیں، اگر یہ میرے گھر میں ان کے ساتھ برا سلوک ہو گیا تو میں کیا اللہ تعالیٰ کو منہ دکھاؤں گا۔ جب لوط علیہ السلام اتنے تنگ دل ہوئے اور فرشتے سارا منظر دیکھ رہے تھے تو فرشتوں نے ان کو وہ دلاسا دیا، سہارا دیا، فرمایا لوط تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل پریشان نہ ہو، ہم عام انسان نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو وہ چیز دے کر بھیجا ہے جس چیز میں آج تک یہ تمہاری قوم شک کرتی رہی ہے، یعنی عذاب۔ وہ کہتے تھے کہ عذاب تو آئے گا ہی نہیں، ہم وہ عذاب لے کر آ گئے ہیں جس عذاب میں یہ قوم شک کرتی ہے، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تم ایسے کرو، دروازہ کھول دو اور ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، اب تم بس ڈرامہ دیکھو ہم کرتے ان کے ساتھ کیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، جب سنا کہ یہ فرشتے ہیں تب آپ کے چہرے پر اطمینان آیا، دروازہ کھولا، بیٹھ گئے۔ جبریل امین نے ایک صرف ان کے دم ہلایا، ایسے ایک ہلایا، پوری کی پوری جو قوم وہاں پر آئی ہوئی تھی سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ وہ بھاگے یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو لوط کے مہمان ہیں یہ تو بڑے جادوگر ہیں۔ اب یہاں سے یعنی کہ ان کے عذاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آنے والے انہوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ رات کے سمے یہاں سے نکلیں، اس بستی سے اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ صبح ہوتے ہی اس بستی پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں یہ مواحد تھیں پوری بستی میں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس پوری بستی میں ہم نے سوائے ایک لوط کے گھرانے کے کسی اور کو مسلمان نہیں پایا تھا۔ لوط علیہ السلام کی اپنی سگی بیوی وہ کافرہ تھی جو ان کے خلاف تھی اور ہمیشہ ان کی مخبری کیا کرتی تھی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ وہ کافر ہے اور اس کو وہی عذاب ہوگا جو عذاب باقی قوم کو ملے گا۔ قرآن پاک نے ایک اور مقام پر ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ جب یہاں سے نکلیں تو آپ اپنی بچیوں کو اپنے اہل خانہ کو آگے رکھیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے ہوں، اور آپ میں سے کوئی بندہ مڑ کر پیچھے نہ دیکھے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ بس حضرت لوط علیہ السلام رات کے سمے اس بستی سے نکلے اور ساتھ ہی ایک اور بستی تھی جس کا نام زغر ہے، وہاں پر آپ چلے گئے، اور وہ بیوی پہلے گھر سے نکلی تھی، ان کے ساتھ پہلے نکلی تھی، تھوڑا سا باہر نکل کر چونکہ اس کا دل قوم کے ساتھ لگا ہوا تھا، قوم ساری کافر تھی اور وہ بھی کافرہ تھی، اس کا دل لگا ہوا تھا، تو وہ آدھے راستے سے پلٹ آئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو پہلے ایک زلزلہ آیا، پھر ایک چنگاڑ آئی، بہت دردناک آواز، پھر فرشتوں نے اس پوری کی پوری بستی کو آسمان کی طرف بلند کیا، اٹھا کر پوری بستی
بستی کو الٹا دیا، اور الٹایا ہی نہیں ہے بلکہ الٹا کر ان کے اوپر ایسے پتھروں کی بارش، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ہماری دوم اینٹ ہوتی ہے جو ہم کھگر بولتے ہیں، کھگر اینٹ، کھگر پتھر تھے ان کے، یعنی کہ ایسے پتھر تھے جو لگتے تھے تو زیادہ تکلیف دیتے تھے، کھگر پتھر تھے جو گندک اور آگ کے بنے ہوئے تھے، اور وہ ایسے پتھر تھے جس ہر پتھر پر اس قوم کے بندے کا نام لکھا ہوتا، یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا تھا، خواہ وہ کہاں سے بھی آئے، جس بندے کا نام لکھا ہوگا پتھر کے اوپر وہ پتھر اس بندے کو جا کر لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ صبح سے لے کر سحری کے وقت سے لے کر، سحری کے وقت یہ عذاب کا آغاز ہوتا ہے، سحری سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی کہ اشراق کے وقت تک پوری بستی کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا، اور بہت بڑی بستی تھی یہ دارالخلافہ تھا اس پورے علاقے کا، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، اور اتنا ان کو یعنی کہ قوم کو یعنی کہ تباہ و برباد کیا گیا کہ آج بھی یعنی کہ بحر اردن جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحر مردار کہا جاتا ہے، یہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں مقام آتا ہے، اور آج بھی وہ جگہ ایسی ہے کہ وہ سطح زمین جو سمندر یا جو سطح زمین ہے اس سے یہ 400 میٹر نیچے چلی گئی ہے قوم، اور یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آج بھی اگر کوئی مینڈک مچھلی چلی جائے تو وہ زندہ سلامت نہیں پائی سکتی بلکہ مر جاتی ہے، اس لیے اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، اور عذاب نازل کر کے اس قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَهُ، پس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، لیکن ان کی بیوی وہ تباہ و برباد ہو گئی، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی جو تباہ ہونے والے ہیں وہ ان میں سے، کیونکہ وہ ناپاک ہے اور وہ مشرک عورت ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر خوب پتھر برسائے، فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، بس تباہ کن پتھراؤ تھا بار ہار ڈرائے جانے والوں کے لیے، یعنی ان کو بار بار ڈرائے گا، صرف لوط علیہ السلام نہیں آئے بلکہ لوط علیہ السلام سے پہلے لوط علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے آخر میں بھیجا کہ اب بندے بن جاؤ نہیں تو پھر عذاب آئے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ ہم نے تمہاری ماننی ہے نہ ہم نے تم سے پہلے نبیوں کی ہم نے بات ماننی تھی، ہم تو وہی کریں گے جو ہم کرتے آئے ہیں۔ لہذا جب وہ اپنے برے فعل پر بزید رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پہلے پوری بستیوں کو آسمان طرف اٹھایا، اور اٹھا کر الٹا ان کو زمین پر ایسے پٹک کر مارا، اور ایسے مارا کہ ساتھ ہی پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش ایسی تھی کہ پتھر کھگر پتھر تھا اور اس کے اوپر ہر بندے کا نام لکھا تھا، وہ گندک اور آگ کا بنا ہوا تھا، جب لگتا تھا دو ایٹم بم کی طرح، اور جب زغر کے پہاڑ پر بیٹھ کر لوط علیہ السلام نے اپنے اس علاقے کی طرف دیکھا تو وہ ایسا تھا گویا کہ آتش فشاں علاقہ ہے، جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے، پہاڑ پھٹتا ہے تو جیسے آگ نکلتی ہے، ایسے پورا علاقہ آگ برسا رہا تھا، اور پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ یہی سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ العنکبوت میں کچھ اور ان کی آیات کے اضافے کے ساتھ، اور سورہ الحجر میں، سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعہ میں اہل ایمان کے لیے جو میسج اور پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے احکامات کے سامنے ہمیشہ انسان کو سر جھکانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کبھی بھی انسان کو ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس حال میں چاہے اپنی بے آواز لاٹھی کو حرکت میں لا سکتا ہے اور انسانوں کو سبق سکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسے عذابوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام پر ہم سب کو قائم و دائم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔